یہ کہانی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صحرا میں سفر سے شروع ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ختم ہوتی ہے۔ واقعہ سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دے، پیارا سا کمنٹ اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دے۔ چلے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ملا۔ انہیں فرمایا گیا کہ وہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور اپنے ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کے سنسان صحرا میں چھوڑ آئیں، جہاں پہ نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی انسان، نہ پانی، نہ درخت اور نہ ہی سایہ۔ یہ اللہ کا امتحان بہت ہی سخت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کے اسی سنسان مقام پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک کھجور اور پانی کا چھوٹا سا توشہ رکھا اور واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ نے حیرت سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجرہ کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ فاصلے پر جا کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو تیرے حوالے کیا ہے، تو ان کے لیے رزق اور حفاظت کا انتظام فرما۔ وقت گزرتا گیا، حضرت حاجرہ کے پاس کھانے کے لیے کھجور اور تھوڑا سا جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل پیاس سے بے تاب ہونے لگے۔ حضرت حاجرہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ اپنے معصوم بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھیں، لیکن ان کے پاس پانی تک نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی کی طرف دوڑی، پھر مروہ کی طرف گئیں، پھر واپس صفا کی طرف۔ یوں وہ 7 بار دوڑی۔ جب وہ تھک ہار کر مروہ پر رکی تھیں تو اچانک انہوں نے بچے کی طرف سے آواز سنی۔ واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ وہ گھبرا کر پانی کو اپنے ہاتھوں سے روکنے لگی کہ کہیں بہہ نہ جائے۔ وہ کہتی جاتی، زمزم زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو برکت عطا کی۔ وہ چشمہ آج تک جاری ہے اور اسے زمزم کہا جاتا ہے۔ اب صحرا میں زندگی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ جرہم قبیلے کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے اور اللہ کے خاص بندے بن گئے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا امتحان دیا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کسی کی آواز سنی کہ اے ابراہیم، قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھ کر فوراً اللہ تعالیٰ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کر آئے۔ اگلی رات انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ پھر انہوں نے مزید 100 اونٹوں کی قربانی کر دی، مگر ان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ تیسری رات انہیں خواب میں پھر آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو سوچ میں پڑ گئے کہ دنیا میں میرے لیے سب سے پیارا تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، یہی میرا دل کا ٹکڑا ہے، مگر اللہ کی محبت سب محبتوں سے آگے ہے۔ اگلے ہی دن وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، بیٹا، اچھے سے کپڑے پہنو، میں تمہیں ایک دعوت میں لے جا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل خوشی سے تیار ہونے لگے۔ حضرت حاجرہ نے انہیں پیار سے نہلایا، مگر ان کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے کوئی غم چھپا ہوا ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان نے فتنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ پہلے وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، مگر حضرت ہاجرہ نے اسے پہچان کر بھگا دیا۔ پھر وہ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، مگر انہوں نے بھی اسے پتھر مار کر بھگا دیا۔ آج حج کے دوران رمی جمرات اسی واقعے کی یاد میں کی جاتی ہے، یعنی شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر منا کے میدان میں پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے اسی خواب کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو آپ مجھے قربان کر دیں۔ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہی میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم سے درخواست کی کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں۔ آپ اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھ لیں تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا دل لرز نہ جائے، اور میرے کپڑے میری والدہ کو دے کر صبر کی تلقین کیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی، مگر چھری نہیں چلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھری کو نہ چلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے دمبا لانے کا حکم دیا۔ وہ فوراً آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر دمبا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی تو دمبا ذبح ہو گیا۔ جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اپنے بیٹے کو صحیح سلامت کھڑا دیکھا اور اس کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا دیکھا۔ اسی لمحے آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ قربانی بہت پسند آئی ہے، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے عبادت بنا دی گئی۔ عید الاضحیٰ کا تہوار اسی عظیم قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔